حملے میں تو پھر یہ تفریق نہیں کی جاتی کہ اس مکان پہ گولا نہ پھینکو کہ اس میں اپنے بستے ہیں، تو وہ تو پھر سب آ جاتے ہیں زد میں۔ کہا اگر یہ صورت پیدا ہوتی اور وہ تمہاری ساتھ میں آ جاتے اور ان کا نقصان ہوتا، عزیزان من قرآن کا اعجاز ہے، الفاظ ہی نہیں بلکہ وہ تو جس کو پروناؤن یا ضمائر کہتے ہیں، حرف جس کو کہتے ہیں، وہ تو اس میں بھی وہ بات کہہ جاتا ہے صاحب جو فکروں میں نہیں کہی جا سکتی۔ تو تصیبکم منہ، کہا کہ بغیر جانے ہوئے، یعنی ان کو نقصان پہنچتا، وہ جو مکے میں رہنے والے مسلمان، یہ نہیں کہا کہ انہیں نقصان پہنچ، کہا تمہیں نقصان پہنچ جاتا اس سے، ان کا نقصان تمہارا نقصان۔ مومن کی تو کیفیت یہ ہے کہ کسی ایک مرد مومن کا نقصان پورے جماعت مومنین کا نقصان ہوتا ہے۔ یہ قوم دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، اگر تم ایسے حملہ کر دیتے بغیر جانے ہوئے، اگر وہاں انہیں نقصان پہنچتا، ہم یہی کہتے، دنیا کا ہر مورخ ادیب یہی کہتا کہ انہیں نقصان پہنچ جاتا۔ یہ الگ بات ہے پھر تم یہ کہتے کہ تمہیں اس کا بہت افسوس ہوتا۔ قرآن یہ انداز ہی اختیار نہیں کرتا، کہتا اگر یہ کچھ تم کرتے تو تمہیں اس سے جو نقصان پہنچتا اس کا تمہیں بعد میں بڑا افسوس ہوتا، تمہیں انتا۔ دیکھا آپ نے قرآن کیا بات کر جاتا ہے۔ جبھی میں نے کہا تھا نا کہ قرآن کے کسی لفظ سے بھی یوں ہی آگے نہیں گزر جانا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے کہ یہ بات اس نے فَتُصِيبَكُمْ کیوں کہا۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، ہم نے جو تمہیں اس وقت روک دیا تھا کہ نہ حملہ نہیں کرنا، تو وہ اسی لیے تھا کہ خدا اپنے صاحبان رحمت کے نیچے رکھنا چاہتا ہے ان مومنین کو، تمہیں بھی اور انہیں بھی۔ تو بچا لیا ہم نے، انہیں بچا لیا ہم نے کہ تمہارے حملے کی وجہ سے نادانستہ ہی جو انہیں تکلیف پہنچتی اس سے بچا لیا، تمہیں اس سے بچا لیا کہ اس نقصان، ان کے اس نقصان کے بعد تم اسے اپنا نقصان سمجھتے اور اس کے اوپر تمہیں حرف ندامت ہوتا، اس سے بچا لیا اللہ نے تمہیں، یہ اس کی رحمت۔ لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، ہاں اگر ایسی صورت ہوتی کہ ان کو تم وہاں جو مومنین ہیں جو تمہارے مخالف نہیں تھے دشمنوں میں سے الگ کر دیتے ایک طرف، تو پھر یہ ٹھیک تھا کہ باقیوں کے ساتھ تم جنگ کرتے، لیکن ایسی صورت تو نہیں پیدا ہوئی تھی، وہ تو بکھرے ہوئے انہی کے اندر تھے، اس لیے یہ کیفیت وہاں پیدا ہو جاتی، تو یوں ہم نے روکا تھا۔ اس ایک ہی آیت اور لے لیتا ہوں میں، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیۃ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا وکان اللہ بکل شیء علیما۔ دیکھیں کہ یہ تو ابھی تک اپنی جاہلیت کے زمانے میں تھے، یہ قریش اسلام جو نہیں لائے تھے، ان کے دلوں کے اندر جو جذبات ابھرتے تھے وہی جاہلیت کے زمانے کے جذبات تھے، ان کی دشمنیاں، ان کی جنگیں، ان کی صلح، وہ ساری ان جذبات کے تابع تھے۔ جاہلیہ کا کہا ہے، حمیت جاہلیہ۔ تمہاری حالت یہ نہیں تھی، تمہارے اندر تو ایک انقلاب آ گیا ہوا تھا۔ اب یہ بات کہ ان کے اس قسم کے جذبے کا جواب تو یہ بھی تو عرب تھے، یہ بھی تو قریش سے جو مقابل میں تھے ان کے، جو اسلام لے آئے ہوئے تھے۔ کہا دیکھا فرق کتنا ہے جاہلیت کے اندر رہنے میں اور اسلام لانے کے بعد۔ وہ اسی جذبے کے ماتحت یہ سب کچھ کرتے تھے، تم ان کا جواب ان کے ہتھیاروں سے نہیں دے سکتے تھے کہ اسلام نے تمہاری تربیت اور طرح کی ہے۔ یہ تربیت کے دشمن کی چھاتی پہ بھی چڑھ کے اس کا گلا کاٹنے کے لیے اگر کہا ہے کہ رک جاؤ تو رک جانا، جاہلیت میں یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہاری تعلیم و تربیت اس طرح کی ہوئی تھی، تو تم ان کے اس قسم کے رویے کے رد عمل کے طور پر وہ روش اختیار نہیں کر سکتے تھے جو وہ کر رہے تھے صاحب۔ تو اس سے تو ہونا چاہیے تھا نا دل میں کہ صاحب خام خواہ ہمارے اوپر یہ پابندی لگا دی، خدا نے موقع آیا ہوا تھا، ہاتھ میں دشمن تھا، مکہ سامنے تھا، ہم تو چبا کے ان کی ہڈیاں تک توڑ دیتے۔ کہنے لگے تمہارے اسلام کی
تعلیم نبوی یہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے دلوں میں بھی یہ خیال نہیں پیدا ہوا کہ صاحب کیا کر دیا. فانزل اللہ سکینت. ان کے اس قسم کے رویے کے رد عمل میں بھی تمہارے دل میں سکون اور سکینت تھی، اضطراب نہیں تھا، جوش نہیں تھا، حمیت جاہلیہ نہیں تھی. اس لیے کہ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. یہ جو تقوی کا لفظ بڑا جامع ہے قرآن میں. الزمہم، چپکا دی تھی، بات لگا دی تھی تمہارے قلب کے ساتھ یہ خدا کے تقوی کا جو اس نے فرائض عائد کیے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے. یہ بات ہر وقت چپکی ہوئی تھی تمہارے قلوب کے ساتھ اور واقعی تم ہی اس کے زیادہ مستحق تھے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا. باقی رہا یہ کہ جو کچھ اس ایسے مواقع کو بھی اس قسم کی بات جو بظاہر نظر آتا ہے کہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، بالکل نہیں. خدا جانتا ہے کہ کون سی بات تمہارے لیے نقصان کا موجب ہے اور کون سی بات فائدے کا موجب ہے. سورہ الفتح کی آیت 26 تک ہم آ گئے. وقت بھی ہو گیا ہے اور میں نے روک بھی دیا ہوں کہ آگے بات ایک اور بڑی اہم آتی ہے. حضور کا ایک خواب جس کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس کو سچا کریں گے، تو وہ چیز اہمیت سے سمجھنے کی ہے. 27ویں آیت سے ہم آئندہ دیں گے. ربنا تقبل منا. ہاں جی، گرمی بڑھ گئی ہے، وقت